لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أنبيائه المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد. سورۃ البقرہ کی تفسیر پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے قبل کے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کافر و مشرک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ قرآن کریم میں کوئی عیب تلاش نہیں کر پاتے تو بے تکی باتیں لے کر کے قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قرآن کریم پر کسی بھی طریقے سے اعتراض نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں اور ان مشرکوں کے کفر اور ان کے انکار پر ضرب لگاتے ہوئے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا کہ تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے جب تم مردہ تھے تو تمہیں زندگی بخشی، پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں مردہ کرے گا اور روز قیامت دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. اس اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور جس اللہ نے زمین و آسمان کے تمام چیزیں تمہارے لیے یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا جبکہ آسمان اس سے پہلے دھواں کی مانند تھا، اللہ نے آسمان کو 7 آسمان میں منتقل کیا یا بنایا، ترتیب دیا، اور اس کو ہمارے سروں کے اوپر چھت بنایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں انسانوں کی ابتدا کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس آیت کریمہ میں خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے یہاں 3 قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور آدم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی اولاد کو لیا ہے، اور انہیں خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ رب العالمین حضرت آدم کو بھیج کر کے انہیں اپنے پیغامات بھیجتا ہے اور ان پیغامات پر بقیہ ان کی ذریت کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین میں انسانوں سے پہلے بعض مخلوقات آباد تھیں، اب انسان ان مخلوقات کے بعد آیا، تو خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کو، اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو. خلف ہی سے خلیفہ بنایا گیا ہے. لہذا خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو بعد میں زمین پر آئے. اور آگے ہم جب بڑھیں گے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا، جیسا کہ ابھی ہم بات کریں گے اس پر. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو بسانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت گری اور فساد مچائیں گے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ تو ایسی مخلوق کو زمین میں پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انسانوں سے پہلے جو مخلوق زمین پر آباد تھی ان کو دیکھ کر کے یہ قیاس کیا تھا. یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانوں سے پہلے جو لوگ زمین پر آباد تھے انہوں نے زمین میں جانے کے بعد فساد مچایا، ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. لہذا فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے پہلے بعض مخلوقات کو زمین میں آباد کیا، انہوں نے زمین میں فساد مچایا،
تو انسانوں کو آباد کرے گا، انسان بھی فساد مچائیں گے۔ ایک تو یہ دوسرا یہ معنی ہے، خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے زمین پر کچھ مخلوقات تھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا، لہذا انسان ان مخلوقات کے اعتبار سے خلیفہ ہوئے، یعنی بعد میں آنے والی مخلوق ہوئے، اور انسان سے پہلے زمین پر بعض مخلوقات پہلے سے موجود تھی۔ یہ خلیفہ کا دوسرا معنی ہوا۔ خلیفہ کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو ایک کے بعد ایک انسان کی پیدائش کا سلسلہ چل نکلے گا، یعنی ایک انسان زمین پہ جائے گا اور پھر وہ انسان مر جائے گا، پھر دوسرا انسان پیدا ہوگا، یعنی وہ اپنی زندگی میں اپنی نسل کو بڑھانا شروع کرے گا، اور جب اس کی نسل پیدا ہو جائے گی تو اس انسان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر یہ آدمی جو دوسری اولاد اس کی ہے، جو اولاد ہے وہ بڑا ہوگا، وہ اولاد بڑی ہوگی، اور پھر وہ اپنی ہی جیسی دوسرے انسان کی پیدائش کا سبب بنے گی، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے انسانوں میں سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام چلے گئے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد آئی، وہ بھی چلی گئی، پھر اس کے بعد ان کی اولاد آئی، وہ بھی چلی گئی۔ تو جو نئی اولادیں آ رہی ہیں وہ نئی اولادیں خلف ہیں، یعنی بعد میں آنے والی ہیں، اور جو لوگ گزر رہے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام گزر گئے تو وہ اپنی اولاد کے لیے سلف ہوئے، اور ان کی اولاد آدم علیہ السلام کے لیے خلف ہوئی۔ تو یہ تین معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیرے حمد کے ساتھ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ تیری نافرمانی کرے گی، اور اے اللہ تیری تابعداری اور تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے تو کافی ہیں۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ۔ دیکھیے پاکی بیان کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، تسبیح بیان کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص کی نفی کر دی جائے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنے کا۔ ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یعنی اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں اس بات کا اعتراف اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے کیا کہا؟ نسبح بحمدک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ۔ حمد یعنی تعریف، اور میں نے سورۃ الفاتحہ کی تعریف میں، تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ عربی میں جب حمد کہا جائے تو اس کا مطلب صرف تعریف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف، محبت اور تعظیم کے ساتھ تعریف۔ اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صفات سے متصف ہے وہ تمام کے تمام صفات کامل و مکمل ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے تو وہ سننے کی صفت میں کامل ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو دیکھنے کی صفت میں کامل و مکمل ہے، اللہ اپنی قدرت میں کامل و مکمل ہے، کوئی کمی اس کی کمال میں نہیں ہے۔ پاکی بیان کرنے کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے،
اور حمد کا معنی کیا ہوا؟ بندہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کامل صفات سے متصف ہے. جن صفات سے اللہ متصف ہے وہ تمام کے تمام صفات کامل و مکمل ہیں. تو پہلے جملے میں تسبیح میں بندے نے اللہ سے نقص کی، عیب کی نفی کر دی، اور حمد بیان کر کے اللہ کے لیے کامل و مکمل صفات کو ثابت کر دیا. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تقدیس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقدیس کا مطلب ہوتا ہے تطہیر یعنی صاف کرنا. تطہیر یعنی صاف کرنا. اس کو مثال سے سمجھیے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعائے استفتاح پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم باعد بینی وبین خطایایا. اس دعا میں غور کیجئے. پہلے بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے گناہوں اور میرے درمیان مشرق و مغرب کے دوری کی جیسی دوری بنا دے. میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جیسی دوری مغرب اور مشرق کے درمیان ہے ویسی ہی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ہو جائے. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. اور اے اللہ مجھے گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو پاک و صاف کیا جاتا ہے گندگی سے. تو بندے نے پہلے کہا میرے اور گناہوں کے درمیان دوری بنا دے، پھر کہا مجھے پاک و صاف کر دے. پھر بندہ تیسرا جملہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اے اللہ مجھے پانی اور صاف کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے مجھے پاک اور صاف کر دے، مجھے دھو ڈال. اغسلنی کا لفظ آیا. تو التقدیس جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تمام نقص سے خالی تو ہم مان چکے ہیں، لیکن اب ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ کی ذات کے متعلق کوئی نقص، کوئی خرابی ذرہ برابر بھی باقی نہیں، اشکال اور شک کی صورت میں بھی باقی نہیں. تو بندہ جب کہتا ہے کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہم نے تمام نقص کو اور عیب کو خالی کر دیا. پھر جب بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ کے لیے تمام اچھی صفات کو کامل و مکمل صورت میں مان لیا. اور بندہ جب کہتا ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اے اللہ تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی جو خرابیاں ہیں، جو نقص ہے، جو عیوب ہیں، ان عیوب کا ذرہ برابر بھی اثر تیری ذات میں موجود نہیں ہے، اور ہمارے ذہن و دماغ میں تیری ذات کے متعلق کوئی شک و شبہ اور اشکال موجود نہیں. تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس طریقے سے پہلی مخلوقات زمین میں جب میں نے ان کو بھیجا تو انہوں نے فساد مچایا، خون بہایا، تو یہ انسان ان کو بھی میں جب پیدا کروں گا یہ بھی فساد مچانے والے ہوں گے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو میں علم دوں گا، جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین علم سکھائے گا اور ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت کرے گا. تو انی اعلم من اللہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسانوں کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں، تمہاری سمجھ غلط ہے. بلکہ انسانوں میں میرے نیک بندے انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے جو میری خاطر اپنا خون بہا دیں گے، بجائے اس کے کہ دوسروں کا خون بہائیں، میری خاطر وہ میرے راستے میں اپنا خون بہا دیں گے. اور صدیقین بھی ہوں گے، نیک صالح لوگ انسانوں میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلی مخلوقات جس طریقے سے غارت اور فساد مچانے والی تھی یہ مخلوق بھی ویسی ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام
اور فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازنہ کیا. آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، پھر دونوں کا مقابلہ کروایا اور آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری عطا کی. اور پھر اس کے بعد آگے فرشتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی سوچ کے غلط ہونے کا اعلان کیا کہ اے اللہ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتایا، تو نے سمجھایا ہے، تو نے سکھایا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا تذکرہ کیا اور شیطان نے کس طریقے سے ان کو بہکایا جنت میں آ کر کے. ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کا موبائل ہے اس کو گھر چل رہا ہے.